آج کی اس ویڈیو میں ہم 15 شعبان کی جو رات ہے جس کو شب براءت کے نام سے ہم جانتے ہیں، اس رات کی فضیلت کیا ہے، اور اللہ پاک غروب آفتاب سے لے کے ساری رات یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے اپنی مخلوق سے کیا فرماتا رہتا ہے، یہ تمام باتیں اللہ کے پاک نبی کی حدیث سے سنیں سمجھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو مفید لگے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ ہم سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہو۔ تو چلیے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں شب براءت کی فضیلت کے حوالے سے سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نصف شعبان کی رات اپنی تمام مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، پھر مشرک اور بغض رکھنے والے کے علاوہ اپنی ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ شریف میں موجود ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نصف شعبان کی رات اپنی تمام مخلوق پہ نظر فرماتا ہے، پھر بغض رکھنے والے اور کسی کو قتل کرنے والے کے علاوہ اپنے سب بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، اس سے یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ کسی سے بغض رکھنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، شرک کرنا اتنے برے فعل ہیں کہ وہ عظیم رات کہ جس میں اللہ پاک بنی کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو آزاد فرماتا ہے، اس رات بھی ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ مزید نصف شعبان کی فضیلت کے متعلق پاک نبی کی حدیث سنیے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی رات آئے تو اس رات میں قیام کیا کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اسے رزق دیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت دوں، ہے کوئی ایسا فرمایا کہ یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو یہ عظیم رات اللہ پاک سے رزق طلب کرنے، عافیت طلب کرنے اور مصیبتوں سے چھٹکارا پانے اور مغفرت طلب کرنے کی رات ہے۔ تو کوشش کریں اس رات میں زیادہ سے زیادہ جس قدر ممکن ہو عبادت کریں، ریاضت کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ بلکہ میں گزارش کروں گا کہ دوست احباب کوشش کریں، اگر آپ کو قرآن پڑھنا صحیح آتا ہے تو بجائے نوافل کی کثرت کرنے کے قرآن کی تلاوت کی کثرت کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا زیادہ نفع حاصل ہوگا، کیونکہ نوافل پڑھنے میں بہت سارے دوست احباب نماز کی جو حدود و قیود ہیں ان کو مد نظر رکھ نہیں پاتے، یعنی رکوع سجود پورے نہیں کرتے، اپنے نوافل کی تعداد بڑھانے کے چکر میں جلدی جلدی نفل پڑھتے جاتے کہ میں نے اتنے پڑھ لیے، اتنے 100 پڑھ لیے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ نے نفل بھی پڑھنے ہیں تو بڑے اطمینان اور تحمل کے ساتھ 100 پڑھنے کی بجائے آپ 50 پڑھیں، 50 کی بجائے آپ 10 پڑھ لیں، لیکن اس طرح کے پڑھیں کہ آپ کو سکون حاصل ہو، اطمینان کے ساتھ پڑھیں تاکہ نفع بھی ملے۔ قرآن کی تلاوت کریں، استغفار کی کثرت کریں، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور دعا کریں کہ مولا پچھلے اعمال کے سال میں جو غلطیاں ہوئیں معاف فرما دے اور آئندہ بچنے کی ہمت عطا فرمانا۔
پچھلے سال میں جو نیکیاں کرنے والی رہ گئیں، آئندہ سال مجھے وہ بھی نیکیاں کرنے کی سعادت نصیب فرمانا۔